السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ پھر سے سورہ آل عمران کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا، ایسی مثال ہے جیسے ہوا ہو، سر اس میں سردی ہو، اصابت پہنچے حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، پس اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا۔ یعنی اس سردی نے دنیا کی زندگی میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے کوئی ایسی ہوا آئی جس میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور اس ہوا نے آ کے اس قوم کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو ایسی قوم کا یہ حال ہے۔ اور مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ہوا ہو، اس میں ٹھنڈ ہو، پہنچے وہ کسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بس وہ ہلاک کر دے ہوا اس کھیتی کو۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کرتا اللہ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنے چاہتا، لیکن ظلم جو ہے انسان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خود اپنے اوپر ظلم کرواتا ہے، اور نہیں ظلم کرتا اللہ، اور لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ کسی کو، بطانۃ، رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کریں گے تمہارے ساتھ خرابی کرنے میں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں اپنوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کافر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ کسی کا رازدار اپنوں کے علاوہ، نہیں وہ کمی کریں گے تم کو خراب کرنے میں۔ ودوا ما عنتم، اور وہ چاہتے ہیں تم تکلیف میں پڑو، یعنی ان کی تو حاجت ہی یہی ہے، خواہش ہی یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں تکلیف میں پڑے رہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے، یعنی تمہیں خود بخود وہ دشمن نظر آئیں گے اپنے کہ ہاں جی یہ دشمن ہے ہمارا، ظاہر ہوتے ہوں گے۔ تحقیق ظاہر ہو گیا دشمنی ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی دشمنی تو منہ سے ظاہر ہو جائے گی، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو وہ منافق ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں اگر تم عقل مند ہو، یعنی ہر طرح کی ہم وضاحت تمہارے ساتھ کرتے ہیں اگر تم سوچتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل مند ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم سب محبت کرتے ہو ان سے، اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان لاتے ہو سب کتابوں پر۔ یعنی تمہاری محبت ان کے لیے ہے، لیکن وہ تمہارے سے محبت نہیں کرتے، سب سے بڑھ کے وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اور تم ان کی سب کتابوں کو مانتے ہو۔ سن لو تم محبت کرتے ہو ان سے، اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے، اور تم ایمان لاتے ہو سب کتابوں پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو مسلمان، اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں نعوذ باللہ پھر کافر بن جاتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو کاٹ کاٹ کرتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، یعنی ان کو پھر بڑا غصہ آتا ہے مسلمانوں پہ کہ ہاں مسلمان جو ہے ایمان کیوں لا رہے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کو بڑا غصہ آتا ہے اس چیز پہ۔ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے تم گھٹ گھٹ کر مر جاؤ اپنے غصے میں، یعنی اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنے ہی غصے کے ساتھ تمہیں موت آ جائے، کہہ دیجئے تم مرو اپنے غصے سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو، یعنی اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی
تو بری لگتی ہے ان کو، یعنی کہتے ہیں کیوں مسلمانوں کے ساتھ ایسے بھلائی کیوں ہو گئی، وہ اس کو برا محسوس کرتے ہیں۔ اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی بری لگتی ہے، اور اگر پہنچے تم کو کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ جیسے مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر کبھی جنگ میں کسی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تو یہ خوش ہوتے کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اگر پہنچے تم کو کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہیں بگاڑ سکتا تمہارا ان کا داؤ کچھ بھی۔ یعنی اللہ نے فرمایا تم نے ہر چیز پر صبر کرنا ہے، ان کو صبر کر کے دکھانا ہے، کیونکہ وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور اگر تم صبر کرو اور ڈرو تو نہیں بگاڑ سکتے تمہارا ان کا داؤ کچھ بھی، بے شک اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرے ہوئے، یعنی اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے اللہ کو پتہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بٹھانے لگے مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہ، یعنی جنگ کے لیے۔ یہاں پہ جنگ کا ذکر ہے کہ جب آپ مومنوں کو جہاں جہاں جس کی جگہ تھی لڑنے کے لیے وہاں وہاں بٹھانے لگے، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے بٹھانے لگے مومنوں کو لڑائی کی جگہ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں، یعنی اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہے تھے، جانتے تھے۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ بزدلی دکھائیں، یعنی نامردگی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار ہے، یعنی مومنوں کا اللہ مددگار ہے۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ نامردی کرے، اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں مومن، یعنی مومن کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے، اللہ یعنی مومن کے لیے کافی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تمہاری مدد کی اللہ نے جنگ بدر میں، اور تم کمزور تھے، یعنی صرف 313 مسلمان تھے اور کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری وہاں بھی مدد کی، بالکل تھوڑے سے تھے تو تم اب بھی مدد کروں گا، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے جنگ بدر میں، اور تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی تم نے کافروں کا ڈر نہیں رکھنا کہ وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کا ڈر رکھنا ہے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بس تم ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔